کسے خبر کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس شعر میں کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، آپ اس میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں غور کرو کہ تمہیں احساس ہی نہیں ہوا، تمہیں کانوں کان خبر ہی نہ ہوئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کے روشن چراغ کو لے کر آج نام نہاد عالم دین، مفکر، مفسر، پتہ نہیں کیا کیا شیخ الاسلام اور شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہیں، اور مجدد اور پتہ نہیں کون کون سے القابات سے نوازے جاتے ہیں، لیکن وہ کام جو کر رہے ہیں وہ عین بو لہب اور منافقین اسلام کے اندر جو لوگ کرتے ہیں انہی کا فرضیہ سر انجام دے رہے ہیں کہ وہ نام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین حق کا لیتے ہیں، لیکن کام وہ تمام جو کر رہے ہیں وہ عین شیاطین والے کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچار کر رہے ہیں۔ مختلف تنظیمیں، جماعتیں اور تحریکیں آج سرگرم عمل ہیں، لیکن دیکھا جائے تو اسلام دنیا کے کسی ایک خطے میں بھی نافذ نہیں، 1 انچ پر بھی نافذ نہیں ہے۔ تو اتنی جماعتیں، تحریکیں، تنظیمیں جو لاکھوں کروڑوں لوگ آج دین اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، تو آپ خود سوچئے، غور کیجئے کہ اقبال کے اس شعر کی زد میں ہے وہ کہ کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی، کہ پوری دنیا میں جو بو لہب منافق جو مکہ میں اور مدینہ شریف میں جو مسلمانوں کے اندر رہ کر سازشیں کیا کرتا تھا اور اسلام کو نقصانات پہنچانے کی ہر وقت اس کی کوشش ہوا کرتی تھی، عین یہی تنظیمیں، جماعتیں اور تحریکیں دن رات اسی کام کے اوپر معمور ہیں، اور مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ، ان کے جذبات کے ساتھ، ان کے اخلاقیات، ان کی تہذیب، فکر و عمل، تمدن، ان کی معیشت، معاشرت اور جتنے بھی قوانین اسلام ہیں جو مسلمانوں کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما کر گئے، وہ ان کے اندر مختلف ہین و بہانوں سے، مختلف تشریحات سے اس کو بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا میں اسلام کے روشن چہرے کو بدنما داغ بن کے وہ پھیلاتے چلے جا رہے ہیں، اور اسلام کے اصل تشخص کو وہ برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی کو فرماتے ہیں اقبال کہ کسے خبر تھی لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان تو ہیں، ان کے پیشوا تو ہیں، ہر جماعت، تحریک اور تنظیم کا جو رہبر ہے وہ اپنے اپنے ریوڑ جو میں لاکھوں کروڑوں ہزاروں مسلمان ان کی جس طرح وہ ان کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ تو موجود ہیں، لیکن اسلام کے نفاذ کی بات کوئی بھی نہیں کرتا۔ کافروں کے نظام کے جو آج پنجے مسلمانوں پر گاڑ دیے گئے ہیں، اس کو نکالنے کی، اس کو توڑنے کی اور اس کو نیست و نابود کرنے کی بات کوئی بھی نہیں کرتا، اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان کافروں کے غلام در غلام در غلام بنتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سارا کچھ ایک رات نہیں ہوا، یہ کافروں کے نظام تعلیم جب تک مسلمانوں کے اندر جاری رہیں گے، مسلمان کبھی بھی اپنے اسلام، اپنی تعلیمات کو حاصل کر کے وہ حقیقت کو جب تک وہ جان نہیں لیتے وہ غلام در غلام ہی رہیں گے، کیونکہ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ عین کافروں کے نظام کے تحفظ کی دی جاتی ہے۔ کسی بھی شخص کو دیکھ لیجئے، سر سے لے کے پاؤں تک وہ فرنگی وضاقتہ میں، فکر و عمل میں آپ کو ڈھلتا دکھائی دے گا، بلکہ ڈھل چکا ہے۔ تو یہی ضرورت ہے اس امر کی کہ علماء حق کو پہچانیں، جس طرح مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی مدد اللہ علیہ، مفتی عرب و عجم، آپ نے پوری دنیا کے اندر دین حق کے پرچار کے لیے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر وہ سازش کو کھول کے ننگا کر دیا جو مسلمانوں کے ایمان کو برباد کر رہی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے دین اسلام کی بقا کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اسلام کو
بیدار کرنے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے، اجاگر کرنے کے لیے ان کی تعلیمات اور ان کے جو فکر ہیں، جو انہوں نے فکر دی ہے امت مسلمہ کو، اور علامہ اقبال کے اشعار انہوں نے جو کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں، ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کو جھٹلا دیا ہے، پھر سے اپنے دین اسلام کی طرف آئیں اور بیکار سمجھ کے جنہیں بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور اس فکر کو پھیلانے کی، اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر والوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔